رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و إياك نستعين الصراط المستقيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأفضل المرسلين سيد الأولين والآخرين النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومخرب شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. صلوات بالمحمد. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں بسد ادب گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رسولن بیگم بنت پیارے مرزا مرحوم کی روح کو ارسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھنے پر محمد. بہترین اشعار آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں اور ذکر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نظم میں ہو یا نثر میں، بہرحال نظم کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے، کیونکہ ایک مقرر جب نثر میں گفتگو کرتا ہے تو اس کی 1 گھنٹے کی تقریر کو ایک شاعر 2 مصروں میں سمیٹ دیتا ہے. تو عزیزان گرامی، اسی لیے میں نے کہا کہ نظم نثر پر ہمیشہ بھاری رہی ہے اور بھاری رہے گی، اور اگر نظم بہترین ہو اور اس کے بعد مجھ جیسا مقرر ہو تو سماعتوں پہ میں تو ایسے ہی بار رہتا ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. انکساری نہیں ہے سرفراز بھائی، حقیقت ہے.
تو بہرحال اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں یہاں پر، اور کچھ باتیں انہی سے کرتا ہوں. بڑے اور بزرگ میرے بہتر جانتے ہیں، علماء سے بھی خطاب نہیں ہے. حضرات شعراء جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی بھی نظر عمیق ہوتی ہے، ان سے بھی میرا خطاب نہیں ہے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے مخاطب ہوں. بس شاعری میں وہی لطف ہے، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کی منزل میں اگر آ جائیں تو شاعری میں وہی لطف ہے جو قرآن مجید کے لیے امام معصوم کے اس قول میں جس کا اشارہ ملتا ہے کہ ان القرآن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. ظاہر قرآن مجید کا بڑا خوبصورت ہے اور باطن اس کا بڑا گہرا ہے. ظاہر خوبصورت ہے اور باطن بہت گہرائی ہے باطن میں. تو شاعری میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان سے خوبصورتی تو آتی ہے، ظاہری طور پر خوبصورت لگتا ہے شعر. اور نظم کا یہ خاصہ ہی ہے کہ بھلے ہی سمجھ میں نہ آئے، دیکھیں طنز نہیں کر رہا ہوں کسی پر، مجھے آپ کی سماعتوں پر پورا بھروسہ ہے، لیکن ایک حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. الفاظ جو شاعری میں استعمال کیے جاتے ہیں ان سے جملے میں جو خوبصورتی آ جاتی ہے وہ خوبصورتی واہ کرنے پر مجبور کرتی ہے. ظاہر اس کا انیق ہے، خوبصورت ہے، لیکن اگر باطن بھی سمجھ میں آ جائے شعر کا تو حقیقت معنی تک پہنچ جائے انسان. پھر وہ مثل مشہور ہے کہ شعر کے معنی و مفہوم شاعر کے بطن میں ہوتے ہیں، جس سے شعر سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اب شاعر نے اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج تک دیوان غالب کی شرحیں نہ لکھی جا رہی ہوتی، آج تک دیوان غالب کی شرحیں نہ لکھی جاتی ہیں، دیوان حافظ کی شرحیں نہ لکھی جاتی. یہ مسلسل کام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شاعر نے کس غرض سے شعر کہا تھا ابھی تک ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے. تو عزیزان گرامی، اس وقت کی مجلس کے لیے میں نے اسی قرآن مجید سے جس کے لیے مولا کائنات امیر المومنین کا ارشاد گرامی نہج البلاغہ میں یہ کہ ان القرآن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، ظاہر قرآن بڑا خوبصورت اور باطن قرآن بہت گہرا. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر بار بار جو جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر چکا ہوں کہ اسلام میں 73 فرقے نہ ہوتے. ظاہر پر تو سب نے بڑا کام کیا، الفاظ قرآن کی خوبصورتی نے سب کو اپنا مجذوب بنایا، اور بہت سے قلندر نکل پڑے قرآن کا نام لے کر، لیکن حقیقت معنی تک سب نہ پہنچے. اگر سب پہنچتے تو جنید بغدادی کا مصلح الگ نہ ہوتا، حسن بصری اپنا راگ الگ نہ الاپ رہے ہوتے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ باتیں میں نے بس خود دو نام لے کر اپنی کتنی پرانی گفتگو جو کی ہے آپ کے سامنے اس سے مربوط کیا ہے اپنے ذہنوں کو. جنید بغدادی اور حسن بصری کا نام لے کر میں نے اپنی گفتگو کو، پرانی گفتگو کو آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہر ایک جگہ جہاں قرآن دکھے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حقیقت قرآن بھی وہاں ہے. حقیقت قرآن وہی ہے جہاں ہدایت ہے اور جہاں تقویٰ ہے. اور پچھلی مجلس میں اور اس کے پہلے والی مجلس میں یہی آیتیں میں نے پڑھی تھیں اور یہ گزارش کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہدی للمتقین جب قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پہلے سے تقوی شعار ہونا ضروری ہے. پہلے سے تقوی شعار ہونا ضروری ہے، اور وہ تقوی کہیں اور نہیں مل رہا ہے. یا علی حب کا تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے،
آپ کی محبت ایمان بھی ہے، علی کی محبت لے کر آؤ گے تو ظاہر قرآن جو خوبصورت ہے وہ بھی ملے گا، اور باطن قرآن جو عمیق ہے وہ بھی مل جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی ملے گا. کیوں؟ جس نے بتایا ہے کہ ظاہر قرآن انیق اور باطن قرآن عمیق ہے، اسی کی محبت کے ساتھ جب قرآن کے بحر بے کرا میں غوطہ زن ہوگا انسان تو معنی و مفاہیم کے لولو و مرجان ملیں گے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ حبر الامہ کہتی رہی، دنیا آج تک کہہ رہی ہے جناب ابن عباس کو، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس، عالم اسلام میں ان سے بڑا کوئی مفسر نہیں ہے، استاذ المفسرین کہا جاتا ہے ان کو. جتنی بھی روایتیں اہل سنت کے منابع حدیث و تفسیر میں ملتی ہیں سب کا مرجع یہ قرار پاتے ہیں، یا تو عبداللہ ابن مسعود یا پھر عبداللہ ابن عباس. لیکن ان کی جبین نیاز کیا کہنے. جس در پر جھکتی ہے اس در کو کہتے ہیں در علی ابن ابی طالب. کیا کہنے. تو عزیزان گرامی، ان سے ہو کر ہی صحیح لیکن پہنچنا علی تک ہی ہے، پہنچنا علی تک ہے، تبھی قرآن کی حقیقت ملے گی. تو میں نے جن آیات وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ترجمہ ذہن عالی میں محفوظ ہے، مسلسل تلاوت کرتے رہیں. سورہ قرآن مجید کے سوروں کی ترتیب کے حساب سے دوسرا سورہ، قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ، اس کی ابتدائی 2 آیتیں الف لام میم. عرض کیا آپ کے سامنے کہ حروف مقطعات ہیں، کوڈ ورڈز ہیں، پروردگار اور اس کے پیغمبر کے درمیان. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب کتاب کی تعریف کرنے کے بعد کتاب کا کام اور اس کی صفت بتانا شروع کیا قرآن ہی نے. ھدی للمتقین، کہ ہدایت کرتی ہے متقین کی. اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، اس میں سے انفاق کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں سماج میں انفاق کرتے ہیں لوگ، لیکن 2 طریقے سے کرتے ہیں. ایک تو وہی کرتے ہیں مما کی منزل میں جو آتے ہیں، جو ملا ہے اس میں سے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ہم جیسے جو خود نہیں کرتے، دوسروں کو آمادہ کرتے ہیں، بھائی یہ کام کروا دیجئے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد. ہماری صنف کے لوگوں کا کام یہی ہے، وہ اپنی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے، دوسرے کی جیب میں نظر ڈالتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں اور محمد والے. میں نے اپنے آپ کو اور اپنی صنف والوں کو کہا ہے، آپ لوگ اس میں ناراض نہ ہوئیے گا. تو عزیزان گرامی، آج انہی آیات کے یہ تینوں جز جو ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پچھلی مجلس میں نے کوشش کی تھی کہ حضرت سرکار محسن رسالت و امامت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کروں، لیکن آج گفتگو کا رخ بالکل بدلا ہوا ہوگا اور شاید بچوں کے کسی کام کی گفتگو ہو جائے گی. آج مجھے صرف یؤمنون بالغیب پر بات کرنی ہے. یؤمنون بالغیب یہ ہمارے مسلک کا طرۂ امتیاز ہے. یہ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی بات کہی تھی، لیکن اس طرۂ امتیاز کو ہم کیسے برتتے ہیں، ہم کیسے اس کا امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں کیسے برتتے ہیں، یہ ایک عجب مسئلہ ہے. یؤمنون بالغیب جب کہیں تو پردہ غیب میں رہنے والا یاد آئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف وہی نہ یاد آئے.
صرف وہ یاد نہ آئے بلکہ اور اس کے متعلقات بھی یاد آئیں۔ یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ متقی ہیں اور قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو غیب میں کیا کیا ہے؟ اب اگر علم غیب اور غیب کی تعریف کرنے کی بات آ جائے تو کم از کم 5-6 دن مسلسل اگر گفتگو ہو تو غیب، پھر غیب کی قسمیں اور ان کی الگ الگ تعریفیں آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں۔ وہ بھی بیان کرنے والا جب صاحب نظر ہو، صاحب مطالعہ ہو، مجھ جیسا کم علم نہ ہو، تب وہ بیان کر پائے گا آپ کے سامنے کہ غیب کیا ہے اور غیب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ لیکن ظاہری طور پر اگر میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں تو غیب کے مطلب ہم جو لیتے ہیں غائب، غیب کے مطلب ہم لیتے ہیں غائب، اور کچھ حد تک صحیح بھی ہے۔ جو ہماری نظروں اس کے سامنے نہ ہو، ہماری نظروں سے غائب ہو، وہ غیب ہے۔ جیسے آج کی مجلس کے بعد تبرک کیا بٹے گا، جن کو معلوم ہے ان کے لیے غیب نہیں ہے، لیکن میرے لیے غیب ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج کی مجلس کے لیے کیا تبرک انتخاب ہوا ہے۔ آج میں بستر پر سوؤں گا، کل کا سورج دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا، یہ میرے لیے غیب ہے۔ کل میں کیا کماؤں گا، یہ میرے لیے غیب ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر چیز غیب میں ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا ایمان کی نشانی ہے، متقی کی پہچان ہے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ یؤمنون بالغیب۔ تو جب ہم اس غیب کی بات کریں تو حضرت ولی عصر کی طرف ذہن جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان تمام چیزوں پر بھی یقین ہو کہ جن کی گارنٹی ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے لے رکھی ہے۔ ہمارے رزق کی گارنٹی اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے؟ واقعہ یاد ہوگا، امتحان لینے والوں کی کمی کسی دور میں نہیں رہی، چیٹی کو شیشی میں بند کر کے لے آیا۔ امام نے اشارہ کیا، یا علی کیا کیا؟ کہ رزق تقسیم کر دیا۔ کہ یا علی کوئی بچا تو نہیں؟ ہاں وہ بھی نہیں بچا جو تیری جیب میں موجود شیشی میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اس کو تو ان تمام ذرائع سے الگ کر لیا تھا، اس شیشی میں قید کرنے والے نے۔ آزاد رہتی، زمین پر رینگتی، جاتی، ڈھونڈتی، تلاش کرتی، مل جاتا رزق، اس نے بند کر لیا شیشی میں، اور یہ سمجھنے لگا کہ اب اسے رزق نہیں ملے گا، لیکن بھول گیا کہ اللہ نے کہا یؤمنون بالغیب۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں ان کا بھروسہ یہ مادی اور کوتا ہاتھ نہیں ہوتے، ید قدرت پر بھروسہ رہتا ہے، وہ پہنچا دیتا ہے۔ میں نے ارادتاً نہیں، لیکن خود بخود لفظیں کچھ اچھی ہو گئیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جو ایمان رکھتا ہے غیب پر، اس کو ید قدرت پر بھروسہ رہتا ہے۔ اب وہ منظر ان لفظوں کو ذہن میں رکھ کے وہ منظر دیکھیے کہ علی مرتضیٰ نے ہاتھ اٹھایا، انگلی ہوا میں گھمائی، اور سائل نے پوچھا یا علی کیا کیا؟ کہا رزق تقسیم کر دیا۔ کہا علی سوچ لیجئے سب کو پہنچا؟ جواب دیا کہ ہاں۔
اس کو بھی پہنچ گیا جو تیری جیب میں ہے، نکال کر دیکھ لے۔ جب دیکھا کہ اس چینٹی کے منہ میں بھی دانہ تھا۔ تو عزیزان گرامی، ایسا ایمان ہو تو انڈر ٹیبل لفافے نہ چلیں، انڈر ٹیبل لفافے نہ چلیں۔ عزیزان گرامی، یؤمنون بالغیب، صرف وہ غیب نہیں ہے جس کی طرف ہمارا ذہنی تبادر غیب کا لفظ سنتے ہی ہوتا ہے۔ امتحان یہاں پر ہے، رزق کے ذرائع بند ہیں، نوکری نہیں ہے، لیکن سامنے والا بیچ رہا ہے، سامنے والا نوکری بیچ رہا ہے۔ اب یہاں امتحان ہے، یؤمنون بالغیب۔ اگر غیب پر ایمان رکھتے ہو تو کاغذ میں لپیٹ کر، اخبار میں لپیٹ کر بنڈل ٹیبل کے نیچے سے نہیں دیا جائے گا۔ اگر یہ ذہن میں آئے گی بھی بات تو فوراً اللہ کے رسول کا کلام ذہن میں آئے گا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی، کلاہما دونوں فی النار جہنم میں ہے۔ یہ ہے غیب۔ عزیزان گرامی، جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ غیب ہے۔ ہم دنیا میں آ گئے، کس لیے آئے نہیں معلوم، یہ غیب ہے۔ کیا کریں گے، غیب ہے۔ کہاں جائیں گے، غیب ہے۔ کس جگہ پر موت آ جائے گی، غیب ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، ما تکسب غدن، کل کیا کماؤ گے، لا تدری، تم نہیں جانتے، لا تدری ما تکسب غدن، کیا کماؤ گے کل، وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس زمین پر تم کو موت آ جائے گی۔ لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہاں پر امتحان ہے، یؤمنون بالغیب۔ یہ بات بچوں تک، اپنے چھوٹے بھائیوں تک پہنچانی تھی، وہ میں نے پہنچا دی۔ یؤمنون بالغیب۔ اب مذہب کا معاملہ جہاں تک ہے، 75% میرے حساب سے، اپنی کم علمی کا اقرار کرتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے مطالعے کے حساب سے 75% چیزیں غیب پر ہیں۔ اللہ غیب، آج کے زمانے کے لیے رسالت غیب، امامت غیب، قیامت غیب، سب کچھ غیب ہے۔ لیکن سب پر ایمان رکھنا ہے، اور یہ چونکہ یہ ساری چیزیں اصول دین میں ہیں، لہذا سب پر عقلی دلیل رکھنا بھی ہم پر فرض ہے، واجب ہے۔ تو میں نے پہلے کی گفتگو میں ربیع الاول میں جو کی تھی، اس میں یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ رسول ہے، اس بات کو آج طے کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ وحی کا آنا آج کے زمانے میں طے کر پانا ممکن ہے یا نہیں؟ قرآن کا کلام الہی ہونا ممکن ہے آج کے زمانے میں طے کرنا یا نہیں؟ یہ گفتگو میں نے کی تھی آپ کے سامنے۔ آج جو آخری جز ہے اصول دین کا، قیامت کے معنی کیا ہے؟ اس جہان وسیع و عریض کا فنا ہو جانا، یہی ہے قیامت۔ اس کے ذرائع، اس کے ثبوت آج کائنات میں مہیا ہیں یا نہیں؟ اکثر انسانیت نے جو علم اور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتی ہے، اس بات کو پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آخر یہ فنا کیا چیز ہے، موت کسے کہتے ہیں۔ کیونکہ اس لیے نہیں کی کہ اللہ پر ایمان لے آئے، غرض یہ نہیں تھی کہ اللہ پر ایمان لائے، ہاں نتیجے میں پہنچے وہیں تک، نتیجے میں پہنچے وہیں تک۔ غرض یہ تھی کہ دیکھیے انسان، اسے بھی موت ہے، اس کے لیے بھی فنا ہے، اور کائنات اس کے لیے بھی فنا ہے۔ یہ ہے عقیدہ مسلم۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، سب میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک روز ختم ہونا ہے۔ انسان اس دار فانی میں ایک وقت معین کے لیے بھیجا گیا ہے،
اس کے بعد اس کو یہاں سے کوچ کرنا ہے. لیکن یہ ہماری بدبختی ہے. یؤمنون بالغیب والا پارٹ بالکل کلوز کر دیتے ہیں ہم. اگر اسے کلوز نہ کریں تو قیامت نظر آئے. جب قیامت نظر آئے تو یہ بھی سمجھ میں آئے کہ یہاں نہیں رہنا ہے, یہ دار فنا ہے, وہ دار بقا ہے جہاں جانا ہے. یہاں کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے, وہاں کے لیے کرنا ہے. ان جملوں سے یہ مطلب نہ نکالیے گا کہ آپ سادھو بن جائیں, ہمالیہ پربت کی چوٹیوں پر چلے جائیں, کہ جب اس کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے تگ و دو کرنے کی, یہ صبح نکل کے 8 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرنے کی, اس کے بعد لوٹ کر آنے کی, جب یہاں کچھ ہوگا ہی نہیں. عزیزان گرامی, اللہ نے امتحان کے بہت سے ذریعے رکھے ہیں, اور مجھے نہیں معلوم یہ بات کہاں کی ہے, لیکن یاد آ رہی تو آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی میں بحث ہو رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا میرا رسول افضل, عیسائی کہہ رہا تھا میرا رسول جناب عیسیٰ افضل, مسلمان کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمارے پیغمبر بہتر افضل. تو مسلمان نے جو دلیل دی وہ یہ دلیل دی کہ جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی, شادی نہیں کی تو کتنی ذمہ داریاں برطرف ہو گئیں. اس کے بعد آج چوتھے آسمان, اس نے عیسائی نے کہا اس لیے جناب عیسیٰ افضل کہ چوتھے آسمان پر آج تک زندہ ہے. تو مسلمان نے دلیل دی کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی. میرا نبی اس لیے افضل ہے کہ اس نے شادیاں کی تھیں, اس نے شادیاں کی تھیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد اور پھر اب پیغمبر کی شادیوں پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مجمع جانتا ہے کہ پیغمبر کی جو بیویاں تھیں ان میں سے چند ایسی تھیں کہ جن کے جیسی زوجہ نہ ہونے کی دعا ہر مومن کرتا ہے کہ ویسی نہ ملے. تو عزیزان گرامی, جناب پیغمبر اسلام نے شادی کی, ارتباط قائم کیا, مسائل دنیا کے جتنے بھی تھے وہ سب حل کر کے دکھائے, بتایا کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے, اور اسی زندگی کو آخرت کے لیے اپنے تئیں کیسے مفید بنایا جا سکتا ہے وہ تمام تر اصول پیغمبر اسلام بتا کر گئے. تو عزیزان گرامی, اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں نہیں رہنا ہے وہاں جا کر رہنا ہے ہمیشہ, تو اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ اس دنیا کو ترک کر دیا جائے. اسلام دنیا کو ترک کرنے کی دعوت نہیں دیتا, بلکہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر وہ تمام چیزیں انجام دو جن کے لیے شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے. اور اگر یؤمنون بالغیب ہو, یؤمنون بالغیب کی منزل میں ہو انسان, وہ تو اس کے لیے وہ ساری چیزیں بہت آسان ہے. جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے بچ پانا بہت آسان ہے. بس عزیزان گرامی, بات دوسری طرف چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات میں قیامت ہے, اس اصول دین میں قیامت ہے, اور اس کائنات کو قیامت کے ذریعے سے ختم ہونا ہے. یہ قیامت ہے غیب میں جو کہ ابھی ہم نے دیکھی نہیں. لیکن کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے جس سے ہم یہ محسوس کر سکیں کہ قیامت ایک حتمی شے ہے, آ کر رہے گی؟ کیونکہ جب اس عقیدے پر ہم مضبوط ہوں گے تو ہم ان تمام چیزوں سے بچ پائیں گے کہ جن سے بچنے کے لیے شریعت نے کہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں, لیکن وہ پیرامیٹر جو اسلام کو ناپنے کے لیے معین کیا ہے قرآن و حدیث نے, وہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. اس پیمانے پر ہم پورے اترتے ہیں یا نہیں, ایک بہت سنگین مسئلہ ہے, بہت سنگین مسئلہ ہے.
موت ہمارے لیے غیب ہے، قیامت ہمارے لیے غیب ہے، ہر شے جو دنیا میں ہے اسے فنا ہونا ہے۔ تو محققین نے بہت تحقیق کی کہ موت کیوں آتی ہے، اس لیے نہیں کی کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور اس کے وجود کا اقرار کریں، اس لیے کی کہ موت پر فتح حاصل کر لیں اور اس فنا ہو جانے والی زندگی کو زندگی جاویدانی میں تبدیل کر سکیں۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی تمام تر تحقیقات کے باوجود ہار ماننے کے لیے تیار ہوئے اور ان کو پتہ نہ چلا کہ موت آتی کیوں ہے۔ البتہ موت کے لیے 200 سے زیادہ جواب انہوں نے مہیا کیے کہ 200 وجہیں ہیں جن کی وجہ سے موت آتی ہے۔ اب اگر ساری 200 وجہیں آپ کے سامنے اس وقت بیان کی جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کافی وقت چاہیے۔ کہ جسم کے کام کرنے کی قوت اور صلاحیت فرسودہ ہو جاتی ہے، اس لیے موت آ جاتی ہے۔ ایک خیال قائم ہوا تحقیق کے ذریعے سے، لیکن یہی خیال آگے کی تحقیق نے برطرف کر دیا کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ کیمسٹری کے ایک بہت بڑے نوبل انعام یافتہ پروفیسر ڈاکٹر پولنگ، انہوں نے کہا کہ انسانی جسم ایک طرح سے لافانی شے ہے۔ یہ ایک طرح کا جو لفظ رکھا ہے انہوں نے، سب کچھ اسی میں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لافانی شے ہے، انہوں نے کہا ایک طرح سے لافانی شے ہے، اور اس پر جتنی تحقیق کی جائے کم ہے۔ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ موت کا راز معلوم ہو جائے اور یہ موت ہمیشہ کے لیے بقا میں تبدیل کر دی جائے، تو یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا انہوں نے کہ جب موت پر ریسرچ کی گئی تاکہ معلوم ہو سکے کہ موت کیسے آتی ہے، اس کا راز معلوم ہو سکے تاکہ ہم اس پر کامیابی حاصل کر سکیں، اس موت کو روک سکیں اور اپنی زندگی کو دوام عطا کر سکیں، تو کبھی درختوں سے مشابہت دی گئی، کبھی فلاں چیز سے، کبھی فلاں چیز سے۔ لیکن بہت سے محققین نے کہا کہ اگر انسانی جسم کو کسی شے سے تعبیر کرنا ہے تو آپ بہتے ہوئے دریا سے تعبیر کیجیے۔ کوئی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دریا 50 سال پہلے جوان تھا، 50 سال کے بعد بوڑھا ہو گیا، اس کے کام کرنے کی قوت اور صلاحیت فرسودہ ہو گئی؟ نہیں، اسی لیے کہا کہ مثال اگر جس انسانی جسم کی دینی ہے تو آپ دریا سے دیجئے۔ کیوں؟ اس میں پانی مسلسل آتا جاتا ہے، چیزیں اس سے ملتی ہیں، وہ آگے بڑھتی جاتی ہیں، کچھ فاسد چیزوں کو دریا اپنے کناروں پر پٹخ دیتا ہے اور اپنے رواں دواں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جسم انسانی ہے، اس میں خون بہتا رہتا ہے، جتنی فاسد چیزیں ہیں وہ خون میں ملتی ضرور ہیں، لیکن جو اور سیلز ہیں، خلیے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں جسم میں ہیں، وہ سب اپنا اپنا کام کر کے اس خون سے فاسد چیزوں کو کنارے کر کے جسم کے باہر نکالتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ خون رواں دواں رہتا ہے۔ اور تحقیق کے مطابق 4 مہینے کی مدت میں انسان کے جسم میں پایا جانے والا پورا خون بالکل نیا ہو جاتا ہے، بالکل نیا ہو جاتا ہے۔ خلیے ایک مدت تک کام کرتے کرتے فنا ہوتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیے آ جاتے ہیں۔ محققین نے کہا کہ انسانی جسم کو فنا جو کہا انہوں نے کہ ایک طرح سے لافانی ہے، تو اس کی دلیل انہوں نے یوں دی کہ انسانی جسم کو میں نے ایک طرح سے لافانی اس لیے کہا کہ انسان کے جسم میں ایسے خلیے پائے جاتے ہیں، ایسے سیلز پائے جاتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ انسانی جسم میں رونما ہونے والی خرابیوں کو وہ خود صحیح کر لیتے ہیں، وہ خود درست کر لیتے ہیں۔ تو انسانی جسم کو خراب نہیں ہونا چاہیے، فرسودہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اعصاب میں جو خلیے پائے جاتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسری جو دلیل دی گئی کہ موت کیوں آتی ہے، کہا کہ اعصاب کے جو خلیے ہیں وہ ایک رہتے ہیں ہمیشہ، وہ تبدیل نہیں ہوتے، اور اس میں فرسودگی آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے موت ہوتی ہے۔ تو دوسرے محققین نے تحقیق کر کے بتایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو وہ چیزیں، وہ اشیاء، وہ چیزیں جن میں اعصاب نہیں پائے جاتے،
جیسے درخت، ان کو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ اگر اعصاب میں پائے جانے والے سیلز کی ذریعے سے ہی موت آتی ہے تو وہ چیزیں جن میں اعصاب نہیں پائے جاتے ان کو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، لیکن کائنات میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ باقی رہے۔ کہا کہ کچھ خلیے بہت پاورفل ہوتے ہیں، کچھ جسم ایسے ہوتے ہیں جو بہت مضبوط ہوتے ہیں، تو دوسروں نے بڑھ کر جواب دیا کہ اگر ایسا ہی ہے تو جو مضبوط ہیکل جسم والے جانور اور جاندار چیزیں ہیں ان کو باقی رہنا چاہیے ہمیشہ، اور مثال کے طور پر مگرمچھ کا نام لیا گیا کہ اس کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے لیکن اسے بھی موت آتی ہے۔ تو عزیزان اکرامی، تحقیق یہاں تک پہنچی کہ موت کا راز آج تک فاش نہیں ہوا، اور موت ایک یقینی شے ہے۔ جو منکر تھے تحقیق کرنے کے بعد وہ بھی اس کو یقینی طور پر قبول کرنے لگے کہ ایک شے ہے جس کا نام موت ہے اور انسان کو فنا ہونا ہے۔ اب چونکہ انسان کی طرح یہ کائنات بھی مخلوق ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی فنا ہے، اس کے لیے بھی فنا ہے۔ جو بات کر رہا تھا وہ یہی کہ کیا قیامت کے لیے کوئی مثال دنیا میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دی جا سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک لفظ بہت مانوس، بہت سنا ہوا لیکن بہت خوفناک، جس کو سنتے ہی انسان کانپنے لگتا ہے، جس کے سامنے انسان کی ساری ٹیکنالوجی بہت مجبور نظر آتی ہے، زلزلہ۔ زلزلہ، جب زلزلہ آتا ہے تو نہ ٹیکنالوجی کام کرتی ہے، نہ انسان کا ذہن کام کرتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں قیامت کبریٰ کی صغریٰ تصویر کھنچ جاتی ہے، ایک ہی جھٹکے میں۔ اگر ہم بچوں سے کہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا تو کہے گا کیسے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ زمانہ چلتا رہتا ہے، بڑھتی رہتی ہے، گفتگو زندگی چلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، چیزیں ریپلیس ہوتی رہتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سب ختم ہو جائے گا، کوئی مثال؟ کہاں زلزلہ؟ سب سے بڑا زلزلہ جو آج تک تاریخ میں ریکارڈ ہے چین میں آنے والا 1556 عیسوی کا زلزلہ، جس نے کئی شہر چین کے ختم کر دیے، صفحے ہستی سے مٹا دیے۔ اس کے بعد دوسرا زلزلہ پرتگال میں آیا 1756 عیسوی میں، 30 سیکنڈ میں 8 لاکھ لوگ مرے، 30 سیکنڈ میں 8 لاکھ لوگ مر گئے۔ کتنے منٹ سیکنڈ میں؟ 30 سیکنڈ میں۔ اور پھر اگر اپنے ہندوستان کی بات کروں تو 1897 میں ہندوستان کے آسام میں ایک ایسا زلزلہ آیا جو دنیا کے 5 بڑے زلزلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اثر کیا ہوا اس زلزلے کا؟ برہم پتر جو دریا تھا اس کا رخ بدل گیا، ماؤنٹ ایوریسٹ 100 فٹ اونچا ہو گیا، ماؤنٹ ایوریسٹ 100 فٹ اونچا ہو گیا۔ تو ایسے زلزلے نے جس نے دریا کا رخ بدلا ہو، پہاڑ کی اونچائی میں تبدیلی کر دی ہو، دریا اور پہاڑ کے مقابلے میں مجبور انسان کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، یہ قدرت کی طرف سے ایک دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بات کے منکر ہیں کہ قیامت جیسی کوئی چیز آنے والی ہے، قیامت جیسی کوئی چیز آنے والی ہے۔ بس بات مختصر ہو رہی ہے، میں اپنی منزل تک پہنچ گیا، جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، مجلس کم لیکچر زیادہ رہا۔ مقصد یہی رہتا ہے کہ بات پہنچے، بات پہنچے۔ انسان اس زلزلے کے سامنے مجبور، انسان اس زلزلے کے سامنے مجبور، بہت تحقیقات کر لی، بہت ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی، لیکن
جب زلزلہ آتا ہے تو آ کر رہتا ہے، ساری ٹیکنالوجی رکھی رہ جاتی ہے. کیوں آتا ہے؟ اس کے لیے سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں اس کے نیچے دہکتا ہوا لاوا موجود ہے. گویا انسان ہر آن ایک دہکتے ہوئے جہنم پر زندگی بسر کر رہا ہے. ہاں یہاں میدانی علاقوں میں زیادہ نہیں محسوس ہوتا، جہاں آتش فشاں ہیں، جہاں جوالا مکھی پربت پائے جاتے ہیں، وہاں یہ جھٹکے، یہ زلزلے اور یہ تباہیاں زیادہ محسوس ہوتی ہیں. لیکن قرآن کے آئینے میں جس کا ظاہر انیق ہے اور باطن عمیق ہے، جب اس کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا تو ایک آواز آئی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان. دیکھیے زلزلے کے سامنے انسان نہیں، پوری انسانیت مجبور ہے، لیکن قرآن ایک ایسا انسان دکھا رہا ہے جو اذا زلزلت الارض کے ماحول میں بھی وقال الانسان ما لها، اذا زلزلت الارض، اور ادھر سے سوال ما لها، زمین میں زلزلہ ہے اور یہ ایک واحد انسان ہے جو کھڑا ہو کر پوچھ رہا ہے ما لها، تجھے کیا ہو گیا؟ تو ایسا انسان جہاں سارے انسان زلزلے کے سامنے مجبور ہوں، اور ایک انسان ایسا ہو جو زلزلے کی صورت میں زمین کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اس سے سوال کرنے کی ہمت رکھتا ہو، وہ عام انسانوں سے ہٹ کر کوئی اور انسان ہے. اس انسان پر ہم اور آپ اپنا قیاس نہیں کر سکتے، اسے اپنا جیسا نہیں سمجھ سکتے. تو عزیزان گرامی، جب وقال الانسان ما لہا کا مصداق علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس منزل میں ہیں کہ تمام انسان الگ ہیں اور وہ الگ ہے. جب وہ کسی کے بارے میں کہے کہ انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید محمد، عالم اسلام کو ہوش کے ناخون لیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اس محمد کو اپنا جیسا کہیں یا نہ کہیں. ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد والے، اس محمد کو. عزیزان گرامی، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو، ایمان کو تازہ رکھو. ایسا نہیں ہے کہ امتحان چند خاص چیزوں میں ہوتا ہے. معلوم نہیں کہ اس وقت امتحان ہو رہا ہو میرا، کب کس وقت قدرت امتحان لے لے. تو غیب کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بس عجل اللہ تعالی ظہورک کہیں. غیب کا معنی یہ بھی ہے کہ حلال رزق کی فراہمی پر یقین رکھے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. پوچھ لیا کسی نے امام سے کہ مولا موت کہاں سے آتی ہے؟ دنیا نے اتنی تحقیق کی کہ موت کیا ہے. اگر خطیب منبر سلونی نے جب اعلان کیا تھا، سلونی اسی وقت پوچھ لیتے کہ موت کیا ہے، کیوں آتی ہے، تو جواب مل جاتا. لیکن پوچھا کیا وہ آپ کو معلوم ہے. کسی نے پوچھ لیا امام سے کہ موت کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے. قرآن نے اشارہ کیا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کو موت پکڑ لے گی، تم کو موت پالے گی، بھلے ہی تم مضبوط گنبدوں میں محصور ہو جاؤ، تمہیں یہ یقین ہو کہ اب یہاں کوئی نہیں آ سکتا. تو امام نے کہا کہ نہیں، وہاں بھی پہنچے گی،
کیسے پہنچے گی؟ کہا جیسے اللہ رزق پہنچاتا ہے کیا کہنے سبحان ویسے ہی موت پہنچائے گا۔ تو موت کے لیے رزق کو دلیل بنایا، اور دوسری جگہ جب سوال پیدا ہوا کہ رزق کیسے پہنچے گا، کہا جیسے موت پہنچتی ہے ویسے ہی رزق پہنچے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ امام نے یہ درس دیا کہ حلال رزق تم کو ڈھونڈ کر تم تک پہنچے گا، اس کے لیے تمہیں غلط کاریوں کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے معاشرے میں جو چیز رائج ہے وہ یہی ہے کہ ایک نوکری ہے، مجبوریاں انسان کی ہیں اپنی، وہ اپنی جگہ پر ہیں، ایک نوکری ہے، پانے والوں کی بھیڑ لگی ہے۔ اب جن کے پاس قوت اور طاقت ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نوکری ان کو مل جائے۔ البتہ یہ قوت و طاقت رکھنے والا اپنے آپ کو یؤمنون بالغیب کی فہرست میں شمار کرتا ہے کہ یؤمنون بالغیب پر ایمان رکھتا ہوں میں۔ تو عزیزان گرامی کہاں رکھ رہا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ رزق پہنچے گا، تو یہ رشوت کے حرام طریقے سے حلال رزق حاصل کرنے کا خام خیال جو ذہن میں پیدا ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یؤمنون بالغیب، قرآن مجید کہہ رہا ہدایت قرآن ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایقان رکھتے ہیں۔ اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جن کو ہم مشعل راہ بنائے ہیں، اگر ہم ان کے واقعی پیروکار ہیں تو ہمیں ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں روزے روشن کی طرح آیا نظر آتی ہیں۔ اگر ایمان بالغیب نہ ہوتا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو چھوٹا سا قافلہ چلا کربلا کی طرف وہ نہ ہوتا۔ اس دن کی مجلس میں نے مصائب کی منزل میں یہی کہا تھا، امام نے چراغ گل کیا، بشارت بھی دے دی کہ جنت تمہاری ہوگی، میں جنت کا سردار ہوں، جنت تمہاری ہوگی۔ لیکن اس کے بعد بھی اصحاب باوفا میں سے کوئی بھی اٹھ کر نہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ غیب پر ایمان تھا۔ امام نے کہہ دیا تھا کہ جنت کی شفاعت، جنت تمہاری، لیکن اس کے بعد بھی عمل کا درس دینا تھا کہ ہم عمل کی منزل سے گزرنے کے بعد اس جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے آقا حسین کی ملکیت میں ہے۔ عزادارہ نے امام مظلوم، بس آپ کی سماعتوں پر اور زیادہ بار نہیں ہوں گا، معال مجلس گریہ بر حسین ہے، اور اس منزل تک میں آ گیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد آج ہمارے گھروں میں جب موت ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے یؤمنون بالغیب، کہ اس قضائے الہی ہے، موت اللہ کا فیصلہ ہے، برحق ہے، یقینی ہے۔ تلقین میں بھی یہی درس دیا جاتا ہے، لیکن امتحان کیسے ہے؟ امتحان پسماندگان کے لیے ہے کہ ان کے زبان سے کیا کلمے نکلتے ہیں، ان کی زبان سے کیسے کلمات نکلتے ہیں۔ عمومی طور پر آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، سنا ہوگا کہ شکوے زبان پر آتے ہیں، لیکن کربلا جو درس دیتی ہے وہ کیا ہے؟ رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پورا بھرا گھر لٹ چکا ہے، ایک بیٹا بچا ہے سید سجاد، اس کا عالم کیا ہے؟ خیام جل چکے ہیں، بیویوں کے سروں سے چادریں چھن چکی ہیں،
پوری شام غریباں امام کی زبان پر یہی جملے ہیں، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ مرد تھے، مرد کا دل تھا، لیکن خواتین بھی پیچھے نہیں ہیں۔ جناب زینب پوری تاریخ کربلا میں شام غریباں سے لے کر شام کے دربار سے رہائی تک کوئی ایک ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر جناب زینب نے لب شکوہ کو وا کیا ہو۔ ہاں ایک موقع ہے جب دربار میں جانے کا موقع آیا، لیکن اس وقت کا جو منظر ہے وہ یہ کہ 700 کرسی نشین سفرائے عالم یزید کے دربار میں موجود ہیں، اور ایسے دربار میں زینب کو جانا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی غیرت دار بیٹی کو جوش آیا، بیویوں کو بلایا، بیویوں کو بلانے کے بعد کہا کہ بیویوں میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ لیکن تاریخ نے عجب منظر پیش کیا کہ جیسے ہی جناب زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، نوک نیزہ پر بلند سر امام حسین پر نظر پڑی، دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بھیا رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز آئی سر امام حسین سے، اے بہن زینب کربلا سے یہاں تک صبر کرتی ہوئی آ گئیں، اب صبر کا مظاہرہ کرو، بھرے ہوئے دربار میں چلی جاؤ۔ بھیا یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا بھرا ہوا دربار، علی کی غیرت دار بیٹی کہا بہن زینب اچھا تم بد دعا کرنا چاہتی ہو تو بد دعا کر لو، مگر یاد رکھو علی اکبر کی قربانی رہے گا چلی جائے گی، علی اصغر کا دنیا سے جانا بے سود ہوگا، بھائی کا جسم سے گردن و جسم، سر و تن و جسم میں جدائی ہونا، سر و تن میں جدائی ہونا لا حاصل ہو جائے گا۔ بس عزیزان گرامی جیسے یہ جملے سنے، ایک مرتبہ بد دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ زینب نے واپس لیے، بھرے ہوئے دربار میں صبر کر کے چلی گئیں۔ لیکن کیا گزری زینب کے دل پر؟ یہ بھرے ہوئے دربار میں جانے پر زینب پہ کیا گزری یہ اس وقت پتا چلا جب رہائی ملی اور مدینے کی سرحد پر لٹا ہوا قافلہ جا کر پہنچا اور محمد حنفیہ ملنے کے لیے آئے، امام زین العابدین کے قریب پہنچے، پوچھا میری بہن زینب کہاں ہے؟ اشارہ کیا جناب محمد حنفیہ کو امام زین العابدین نے ایک خاتون کی طرف، بھائی ہیں محمد حنفیہ، قریب پہنچے، ایک مرتبہ طواف کیا اس ضعیفہ کا جس کو دیکھ کر پہچان نہیں پائے تھے، اور ایک سوال کیا انت اختی، کیا تم ہی میری بہن زینب ہو؟ زینب نے سر اٹھایا، بھیا پہچان نہ پائے، اے بہن زینب کیسے پہچانتا؟ جب مدینے سے گئی تھی بال سفید نہ تھے، کمر جھکی ہوئی نہ تھی، چہرے پر جھریاں نہ پڑی ہوئی نہیں تھی، اے بہن زینب اب جب مدینے واپس آئی ہو قیافہ بدل چکا ہے، اے بھیا کیسے بدل نہ جائے؟ بھائی کو آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، بھرے ہوئے دربار میں زینب کھلے سر وارد ہوئی، اے بھیا زینب کے لیے یہ مصیبتیں کم نہ تھیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِلَٰهِ بِحَقِّ زَهْرَاءَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔